وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید اور انتہائی غیر متوقع طور پر سپریم کورٹ بار کے سابق صدر جناب علی احمد کرد صاحب نے بھی موجودہ سپریم کورٹ کے بارے میں بہت سے تحفظات کا اظہار کر دیا. طارق محمود صاحب، آپ کے ساتھی علی احمد کرد صاحب، آپ سڑکوں پر بھی اکٹھے تھے، جیلوں میں بھی اکٹھے تھے، کیا وہ علی احمد کرد صاحب جو رائے دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں اس پر تب سے میں بہت مثبت دیکھیں گزارش ہے. دنیا میں جتنے قوانین بنتے ہیں نا وہ اینٹی کرپشن لا بنتے ہیں. کوئی لا کرپشن کو کور اپ دینے کے لیے نہیں بنتا. اسی وجہ سے کسی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. دوسری بات جو اشارہ کیا گیا نا یہ خاص شخصیت میں وہ آدمی ہوں جس نے مجھے بلکہ پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی اہم رکن نے یہ ٹیلی فون کر کے کہا کہ جتنا 248 پر تم نے ہمارا کیس جو ہے نا پلیٹ کیا نا مختلف چینلز میں، اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا. لیکن میں گزارش یہ کروں کہ اس دن آخری دن ہوا کیا، جب لا منسٹری سے فائلیں آ گئی، پرنسپل سیکرٹری بھی آ کے پیش ہو گیا. خاور صاحب جو کہ اٹارنی جنرل نے، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ ملک قیوم صاحب کا ود ریفرنس ٹو رولز آف بزنس، ود ریفرنس ٹو آرٹیکل 100 آف دا کانسٹیٹیوشن، انہوں نے کہا کہ ملک قیوم صاحب کا اس وقت اٹارنی جنرل کا لیٹر لکھنا وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی تھا، وہ ایک ایسا ایکٹ تھا ایبونیشو وائٹ تھا. بلکہ وہ اس سے بھی آگے گئے اور یہ فرمایا کہ اس کا جو کانسیکوینس ہے، جو فال آؤٹ تھا، یعنی کہ سوئس بینک اکاؤنٹ، وہ بھی وہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کیا کیس، اور گزارش یہ ہے کہ اس نے دیکھو نا اس کیس میں الٹیمیٹلی کیا ہوا، این آر او کو وائٹ ڈکلیئر کیا نا تو پارلیمنٹ نے بھی اس کو پاس نہیں کیا، کسی نے آ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، بلکہ کہا گیا کہ یہ وائٹ ایبونیشو لا ہے. تو گزارش ہے اگر یہ ججمنٹ آ گئی ہے تو اس میں کون سی غلط بات؟ جہاں تک زرداری صاحب کی پوری ججمنٹ میں زرداری صاحب کا ایسا نام نہیں آ رہا. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 248 میں زرداری صاحب کو جو ہے امیونٹی حاصل ہے. اور تیسری بات ہے وہاں پر جو وفاق کے جو وکیل تھے کمال اصفر صاحب، انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا جناب نہ صرف ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے بلکہ یہ تمام ایکیوز جو بری ہوئے یہ جائیں اور عدالتوں میں کیس جو ہے. اور بلکہ آج سپریم کورٹ میں کیس ہوا، جو دورانی صاحب پیش ہوئے، انہوں نے آ کے اسٹیٹ میں اپنی وڈرا کر لی. انہوں نے کہا جی میں جا کے وہاں پر کرتا ہوں. تو میرا خیال یہ تحفظات ہیں، شاید اس کی مطلب کوئی ایسی پرزمپشن تو کسی کی ہو سکتی ہے لیکن مجھے بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. اب دوبارہ چلتے ہیں لاہور، آسما جہانگیر صاحبہ کے پاس. آسما بی بی یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا اب حکومت کے پاس واحد راستہ یہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے این آر او پر، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں، اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ ہے، یا آپ کے خیال میں کوئی اور راستہ ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں، حکومت کو تو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ سے یہاں کہنا چاہتی ہوں، طارق صاحب کی بات صحیح ہے، این آر او کی کوئی حمایت نہیں کر رہا. آصف زرداری کو اندر کریں یا باہر بھیجیں اس سے ہمیں کوئی نہیں ہے فرق، مگر اس ججمنٹ کے ساتھ ہم نے رہنا، یہ لوگ تو باہر چلے جائیں گے. اور اس ججمنٹ کی زد میں ہمارے جیسے لوگوں نے آنا ہے. آج 17 ججز مل کے ایک ججمنٹ دیتے ہیں جس میں کانسٹیٹیوشن کی شکل علیحدہ کر دی ہے، تو کل وہ میرے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے. میں کوئی پیپلز پارٹی کی حمایت نہیں کر رہی یا ان لوگوں کی جو این آر او میں ہو. مجھے یہ ضرور ایک بات ہے اور مجھے ایک تکلیف ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اتنی کرپشن کی باتیں کی اور آپ نے بھی میڈیا میں کی، بہت ساری اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کرائمز کیے ہوئے، ایسے سنگین کرائمز کیے ہوئے، وہ بھی اس کو بھی کھل کے ہونی چاہیے تھی. بہرحال وہ سیپریٹ میٹر ہے. میری تو ججمنٹ کے ساتھ اختلاف ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح طرز ججمنٹ جو ججمنٹ دی اور یہ طریقہ کار ججمنٹ کا ہمیشہ اب سے نہیں، ہم پہلے سے بھی اس کے خلاف تھے. ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ اتنی پیچیدہ چیزوں پہ شارٹ آرڈر نہیں آنا چاہیے تھا اور ہمارا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اچھا آسما جہانگیر صاحبہ، یہ ایک پولیٹیسائز ججمنٹ ہے. اچھا آپ اس کو پولیٹیسائز ججمنٹ کہہ رہی ہیں؟ آپ کو بالکل میں اس کو پولیٹیسائز کہتی ہوں. جب آپ ایک آئین کو اور اس کے کئی شقوں کو آپ باقاعدہ اچھالتے ہیں تو میں اس کو ایک پولیٹیسائز ججمنٹ کہتی ہوں. اچھا لیکن معاف کیجیے گا. اور مجھے اقبال حیدر صاحب نے اشارہ کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، میں ان کی خدمت میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈراوے اور دھمکاوے یہ میرے اوپر نہیں چلتے. بلکہ میں پیپلز پارٹی سے بھی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے وہ صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اچھا یہاں ذرا اس پر ذرا کھل کے بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ذرا بتائیے نا کہ غصہ ان کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر ہے لیکن غصہ نکال رہے ہیں وہ جیو پہ، جنگ پہ، صحافیوں پہ. اس پر ذرا کھل کے بتائیں نا آپ. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں تو کنڈیم کر رہی ہوں. میں سمجھتی دیکھیں میں تو اس کو کنڈیم کر رہی ہوں بالکل ہر سطح پہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ان کے ساتھ اس چیز پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. ان کا کوئی حق نہیں بنتا
کہ وہ صحافیوں کے پر غصہ نکالیں، ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا قصور ہے، بہت بڑا. یہ ہم اس مصیبت میں آئی اسی لیے ہیں کہ یہ آ کے، میں نے آپ کے پہلے بھی شو میں کہا کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں، جاتے ہیں، پھر ہمیں مصیبت میں ڈالتے ہیں. مگر ہمارا یہ خیال تھا، کم از کم میرا کرد صاحب کی طرح، کہ ہم نے اتنی جدوجہد کی ہے، یہ جوڈیشری بالاتر ہوگی، یہ جوڈیشری ایسی ججمنٹس دے گی جس کی دور اندیش اور لانگ ٹرم بھی ریپرکشنز جو ہیں وہ سوبرنگ اور اچھے ہوں گے. بٹ جو ججمنٹ ہے اس میں مجھے سوبرنگ افیکٹ نہیں نظر آتا. لیکن یہ آپ نے تسلیم، افسوس ہوتا ہے مجھے. آپ نے یہ خود کہا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اسے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ پر عمل کرنا ہی پڑے گا. کرنا چاہیے، کریں گے. مصیبت تو ہمیں پڑے گی جب یہاں پہ 63F بعد میں استعمال ہوگا. اچھا، اب یا 227. جی کوئٹہ چلتے ہیں. علی احمد کرد صاحب، آپ نے بھی کافی اعتراضات کیے ہیں. میں آپ کی خدمت میں اسی سپریم کورٹ کے ججز کا ایک فیصلہ 31 جولائی 2009 کو جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں انہی ججز نے لکھا ہے، دس کورٹ acknowledges and respects the mandate given by the sovereign authority, the electorate, to the democratically elected government on 18 February 2008. آگے چل کے کہتے ہیں، this court hopes that all the institutions on the well-known principles of good governance and without transgressing their constitutional bounds will endeavor to eradicate corruption and self-enrichment and will devote themselves to the service of the people. تو وہ تو پارلیمنٹ کا احترام کر رہے ہیں، مینڈیٹ کا بھی احترام کر رہے ہیں، اور مزید آگے چل کے انہوں نے کہا ہے کہ when system is disturbed then destruction is must, as abnormal situation creates an opportunity for the adventurers to get the benefit of the situation which was created on the account of incompetency of the three organs of the state which do not perform their functions within their parameters. تو یہ جو ایڈونچررز ہیں اس کی تو مذمت کر رہی ہے یہ سپریم کورٹ. علی احمد کرد صاحب. جی حامد بھائی، دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں سپریم کورٹ کے تقدس اور سپریم کورٹ کے آئندہ کردار پر بات کر رہا ہوں جس پہ ہمارا سارا ملک دار مدار کر کے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میں این آر او سے مجھے کوئی تعلق نہیں، میں نہ این آر او کو جانتا ہوں نہ کچھ، مگر جس انداز میں سپریم کورٹ جا رہی ہے میں اس کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. اس وقت جو سپریم جوڈیشل پالیسی بنائی گئی ہے، تمام ہمارا جوڈیشل سسٹم کولیپس ہو کر رہ گیا ہے. 31 دسمبر تک ججز کو، مجسٹریٹ کو، چھوٹی عدالتوں کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ 31 دسمبر تک جتنے سے جتنے کیسز ہیں ان کو جو ہے فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے. اس کا مطلب وہی ہے جسٹس ہریڈ اینڈ جسٹس بریڈ والی فلسفی پہ. یہ ہم نے اس لیے اس سپریم کورٹ کو جو ہے ہم نے اور آپ نے جنم دیا تھا. آج لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے. آج لوگوں کو بہت معمولی اگر مجھے عدالت کہتی ہے کہ میں اپنا ایویڈنس پیش کروں، اگر میں کسی وجہ سے ایویڈنس پیش نہیں کرتا تو محض اس بنیاد پر دعوے خارج کیے جا رہے ہیں. آج قتل اور ڈکیتی کے بڑے بڑے فیصلے کر جو ہے معمولی اس پہ. صاحب کرنا کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو، کیا کرنا چاہیے، کون سے چیلنجز ہیں جن کا سپریم کورٹ کو مقابلہ کرنا ہے؟ سپریم کورٹ، جی بالکل حامد بھائی، میں کہتا ہوں سپریم کورٹ نظر آنا چاہیے. کم از کم جس کے لیے ہم چیختے پھرتے تھے، یا کم از کم میرے جو خیالات تھے ایمانداری سے اتنے شفاف اور نیٹ کلین خیالات کے ساتھ ہم اور آپ نے جدوجہد کی، اس طرح کی مجھے سپریم کورٹ نظر نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی. اگر سپریم کورٹ اسی طرح چلتی رہی تو یہ اقبال میرے بھائی نے جو بھی